اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم مدت دنیا، دیگر اقوام کے خیالات اور دنیا کا وجود میں آئی اس کا مطالعہ کریں گے۔ مدت دنیا اور دیگر اقوام کے خیالات میں سب سے پہلے یہود ہیں۔ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہجرت نبوی تک کل مدت دنیا جو ان کے نزدیک ثابت اور موجودہ نسخہ تورات کے موافق ہے وہ 4642 سال ہے، اور یہود اسی کے موافق ایک ایک آدمی کی ولادت اور ایک ایک نبی کی بعثت اور ان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل ذکر کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی تفصیلات جن کو علماء اہل کتاب اور دیگر اہل تاریخ نے بیان کیا ہے ذکر کریں گے۔ نصارہ، ان کے برعکس یونان کے نصارہ نے دعویٰ کیا کہ یہود اپنے مذکورہ قول و دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ تخلیق آدم سے ہجرت نبوت تک کل مدت دنیا کے بارے میں صحیح قول جو تورات کے موافق ہے وہ 5992 سال ہے، اور نصارہ اسی کے موافق ہر نبی اور بادشاہ کا زمانہ اور ولادت و وفات وغیرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت اور نصارہ کی تاریخ جو ولادت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اس کو کالعدم کر کے مذکورہ بالا قول اختیار کیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، صفات اور بعثت کا وقت وغیرہ سب کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے، لہذا ان کا انکار کرنا کذب و خیانت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے حالات و صفات اور ولادت و بعثت تورات میں مذکور ہیں، جن کو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیتے ہیں، یہود کے نظریے کے موافق وہ ابھی تک آئے ہی نہیں، اور وہ ان کی ولادت و بعثت کے زمانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہود جس شخص کا انتظار کر رہے ہیں اور بازوم خویش دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی صفات تورات میں مذکور ہیں، وہ در حقیقت دجال لعین ہے، جس کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے اکثر متبعین یہود ہوں گے، پس اگر وہ شخص عبداللہ بن سیاد ہو، جیسا کہ بعض روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ یقیناً یہودی نسل سے ہے۔ پھر مجوس ہیں۔ مجوس کا کہنا ہے کہ جو مرد بادشاہ سے لے کر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کل مدت 30,139 سال ہے، لیکن وہ اس بادشاہ کا کوئی نسب نامہ ذکر نہیں کرتے کہ جس سے اس کے ماقبل پر روشنی پڑے، بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو مرد ہی ابو البشر آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اہل فارس یعنی ایرانیان، علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اہل تاریخ کے جیومرت نامی بادشاہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض تو اسی کے قائل ہیں جو کہ مجوس نے کہا، اور بعض کہتے ہیں یہ اصل میں حام بن یافس بن نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بہت خدمت گزاری کی اور تادم آخر ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کو سعادت مندی سمجھا، سو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے طویل حیات، روئے زمین کی بادشاہت، دشمنوں کے خلاف آسمانی مدد کی دعا فرمائی، اور یہ بھی کہ ان کی اولاد میں یہ سلسلہ دائمی طور پر جاری رہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور جیو مرد یعنی جامر بن یافس بن نوح کو روئے زمین کی بادشاہت ملی، اور بادشاہت کے ملنے کے بعد ان کو آدم کہا جانے لگا، اور یہی ابو الفرس یعنی اہل فارس کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد میں بھی نسل در نسل یہ بادشاہت چلی، یہاں تک کہ مسلم شاہ فارس کے شہروں میں داخل ہوئے اور اہل اسلام کو ان پر غلبہ حاصل ہوا، تو حکومت و بادشاہت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی اقوال ہیں جن کو ہم انشاءاللہ عنقریب بادشاہوں کی تاریخ میں ذکر کریں گے۔ پھر ہے کہ دنیا کب وجود میں آئی۔
اس میں اول قول یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ زمانہ لیل و نہار کی ساعات وہ گھڑیوں کا نام ہے، اور لیل و نہار در حقیقت شمس و قمر کے اپنے محور میں سفر کی مخصوص گردش کا نام ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورج اور چاند کی منزلیں ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، پس وہ اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنی قرارگاہ زمانی و مکانی کی طرف چلتا ہے، اور یہ زبردست و باخبر ذات کا مقرر کردہ نظام ہے، اور چاند اس کے سفر کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں کھجور کی پرانی شاخ کے مثل ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، اور ہر ایک یعنی چاند سورج اپنے محور میں سفر کر رہا ہے۔ سورج یاسین آیت نمبر 37 سے 40 کے مضامین۔ پس جب ہم نے زمانے کی تعریف لیل و نہار کی ساعات سے کی، اور لیل و نہار چاند و سورج کے اپنے محور میں مخصوص مسافت طے کرنے کا نام ہے، تو اس سے یقینی طور پر بات معلوم ہو گئی کہ زمانے میں حدوث و فنا ہے، اور لیل و نہار میں بھی حدوث و فنا ہے، اور ان کا محدث یعنی فنا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ان کو تمام کو تنہا پیدا کیا۔ ارشاد خداوندی ہے، وہی ذات ہے جس نے دن اور رات اور سورج و چاند کو پیدا فرمایا، اور ہر ایک اپنے محور میں گردش کر رہا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ جو شخص حدوث زمانہ سے بے خبر ہے، تو وہ کم از کم دن رات کی اختلاف سے ہرگز بے خبر اور ناواقف نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ اختلاف تو بالکل عمومی مشاہدے میں ہے، اسے تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں، کیونکہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک رات ساری مخلوق پر اندھیری و سیاہی کی صورت میں آتی ہے، اور دوسری چیز دن چمک اور روشنی کے ساتھ رات کے اندھیروں کو پھاڑتا ہوا نکلتا ہے۔ ان کا آنا یکی بعد دیگرے ہوتا ہے، ان کے احوال و صفات میں اجتماع اختلاف کی وجہ سے ممکن ہی نہیں، اگر ان میں ایک موجود ہے تو دوسرا یقیناً اس کے بعد ہوگا، اور جب دوسرا آئے گا تو پہلا موجود نہ ہوگا، یہ ان کے حدوث و فنا پر انتہائی واضح دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مخلوق ہیں، اور ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ آیت قرآنی کے حوالے سے گزر چکا۔ لیل و نہار کے حدوث پر دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی دن حال سے خالی نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی۔ گزشتہ دن پہلے تھا، اب نہیں ہے، اور آئندہ دن بھی کل ہوگا، اب نہیں، اور آج کا دن آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو چیز پہلے موجود نہ ہو اور پھر وجود میں آئے تو وہ حادث اور مخلوق ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی محدث اور خالق ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ وہی وہ ہے۔ چہارم، ان کے حدوث پر ایک دلیل یہ ہے کہ ایام اور راتیں قابل شمار ہوتی ہیں، اور وہ ہر چیز جس کی گنتی اور شمار ہو سکے تو وہ دو عدد یعنی جفت اور طاق سے خارج نہیں ہو سکتی، یعنی وہ یا تو جفت ہوگی یا طاق۔ پس اگر ان کو یعنی ایام و لیالی کو جفت مانا جائے تو جفت اعداد کا سب سے پہلا ہندسہ اسنان یعنی دو ہے، گویا کہ جفت کے لیے ابتدائیت و اولیت ثابت ہوگی۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ دونوں قسم کے اعداد کے لیے ابتدا ثابت ہو، تو اس کا کوئی نہ کوئی مبتدی ابتدا کرنے والا ہوگا، اور وہ ہے ان کا خالق۔ کیا اس کائنات سے قبل بھی کوئی کائنات تھی؟ جیسا کہ ہم ماقبل میں انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں کہ زمانہ لیل و نہار کی ساعات کا نام ہے، اور ساعات شمس و قمر کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ سب حادث مخلوق ہیں۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ آیا ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی تخلیق فرمائی تھی یا نہیں؟ احادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے بعض چیزوں کو پیدا فرما چکے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔